یہ لکھا ہوا ہے روی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالغہ ان بعض المنافقین یؤم قومہ فکان لا یقرأ بہم الا بسورۃ عبسہ. آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک شخص اپنی قوم کا امام ہے اور انہیں وہ امامت کرواتا ہے اور عبسہ وتولی سورت یہ کثرت سے پڑھتا ہے نماز کے اندر. فارسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا لیا. فضرب عنقہ اس کی گردن اڑا دی. اب یہاں پر بتایا جائے کہ لفظ کون سے تھے, سری یا غیر سری, کہ جن کے لحاظ سے لفظوں کی بات کی جائے. یہاں تو ہے ہی تلاوت قرآن. توہین کے لفظ صراحتاً کنایاتاً اشاراتاً وہ تو دور کا معاملہ ہے. یہ تو شخص تلاوت قرآن کرتا ہے, اللہ کا کلام پڑھتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلاتے اتنا پتا چلا کہ یہ عبسہ وتولی پڑھتا ہے, اپنی قوم کو جماعت کراتا ہے. اور یعنی اس نے چونکہ اس میں بظاہر سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ کی جھڑکی ہے, تو یہ اسی صورت کو پڑھتا ہے. یہاں پر انہوں نے لکھا فارسلہ فضرب عنقہ, آپ نے اس کو بلایا اور اس کی گردن اڑا دی. اور اس کو بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے. حضرت شیخ ابو طالب مکی نے بھی پیش کیا دلیل کے طور پر کہ دل میں صرف بغض ہو, اگرچہ زبان پہ نہ بھی لائے, اسے بھی گستاخ سمجھ جائے. کہاں جو تعریف تم نے سنی کہ جس میں کا صرف ایک صورت ہے توہین کی, کہ لفظ بھی ظاہر ہو توہین پر اور دل میں بھی ارادہ توہین ہو, اور ساری پابندیاں لگا کے پھر جا کے ایک صورت بنے گی توہین کی. جبکہ یہاں پر تو لفظ ہے ہی نہیں توہین کا, یہاں پر تو تلاوت قرآن ہے. اور اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر یہ فیصلہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ مقام بڑا نرم و نازک ہے اور اس کے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس سلسلہ میں میرے پاس دلائل کے انبار ہیں. میں وہ جو 13 گھنٹے کی تقریر ہے اس کا 50 گھنٹے میں بھی جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں تو صرف اختصار سے کہ چونکہ اس میں چیزیں ایسی ہیں کہ چند اصول بیان کر دیں گے تو ہر چیز کا جواب آ جائے گا, کیونکہ بحث سے متعلق تو بہت تھوڑی بات اور نہ ہونے کے برابر بات کی گئی. یہ اگر وہ شخص اپنی کتاب جو اس نے پہلے لکھی تھی پڑھ لے تو ہر بات کا جواب اس میں موجود ہے. تحفظ ناموس رسالت یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی چھپی کتاب ہے. اور میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ لوگ میری کتاب میں پڑھ کے یہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں, تو میں تمہارے سامنے حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب اس تقریر جو یہ 13 گھنٹے کی آئی اس کا جواب دینا چاہا تو پھر میں نے اس کتاب کو پڑھا. اللہ کے فضل سے اس موضوع پر میری کتابیں رسائل, یہ شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق, یہ پہلے موجود ہے. تحفظ ناموس رسالت ایک فرض اور ایک قرض, یہ چھپا ہوا ہے. یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول, یہ چھپا ہوا ہے. منصب نبوت اور عقیدہ مومن یہ پہلے پرنٹڈ موجود ہے. انما انا بشر مثلکم کا قرآنی مفہوم یہ پہلے چھپا ہوا ہے. تحفظ ناموس رسالت اور گستاخ کی سزا یہ تفصیلی مقالہ پہلے موجود ہے. اور اس کے علاوہ یہ غایت الحواشی جو 3 جلدوں میں میرا عربی کا مقالہ ہے, اس کے اندر یہ تفصیلی بحث موجود ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. یہ پی ایچ ڈی کا جو میرا مقالہ ہے. اور اس کے ساتھ اسی موضوع پر اور بھی ہمارے مقالات موجود ہیں جن میں ناموس رسالت سے بے خبری ایک المیہ اور تحفظ ناموس رسالت امتحان بھی ایمان بھی, اس کے علاوہ شان رسالت کی یکتائی اور ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا, یہ تمام خطابات اس سلسلہ میں پہلے موجود ہیں. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو بھول نہ رہے. اللہ کے فضل سے جو ہم نے دلائل دیے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, اور میں یہ پیش کروں گا کہ وہ شخص یہ ڈراوا دے کر کہ وسائل ہونے چاہیے, لائبریری ہونی چاہیے, تو وہ مطمئن کرتا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, لائبریری چھوٹی چھوٹی ہیں, لہذا ان کا فتویٰ بھی صحیح نہیں, فتویٰ میرا صحیح ہے. تو میں اللہ کے فضل پر تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ناموس رسالت پر جو مواد 295 کے دفاع میں پیش کر رہا ہوں, اللہ کے فضل سے
اس کا ایک حوالہ بھی اس شخص کی کتابوں میں نہیں ملتا. یہ جو ابھی میں پیش کروں گا فقہ حنفی سے مخطوطات کے حوالہ جات، وہ دکھائیں اپنی کتابوں میں کہاں انہوں نے حوالہ دیا. اس سے پتا چلا کہ ایک مستقل مسلسل تحقیق اس موضوع پر جاری ہے، اور اس کے مختلف جو مراحل ہیں ان کو ہم سامنے لا رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا سامنے موجود ہے. تو میں یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا، اس کے مطابق بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری کی اپنی رائے کیا ہے؟ کیا دین اب بدل گیا؟ 85 میں دین اور تھا اور اب دین اور آ گیا. اس وقت کی کیا صورتحال تھی؟ یہ صفحہ نمبر 267 پر یہ لکھا ہے اس آیت کے تحت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ذکر کر کے، گویا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری قطعی حتمی نہیں سمجھتا، اسے بدل و جان تسلیم نہیں کرتا، وہ سرے سے ایماندار ہی نہیں ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی، توہین و تنقیص اور حکم نہ ماننے کی صورت میں قتل کرنا ایک مومن کو قتل کرنا نہیں بلکہ ایک گستاخ رسول اور مرتد کو قتل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بشیر منافق کے قرابت دار اور وہ رسا بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، خون بہا کا مطالبہ کرتے ہوئے حلفاً کہنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھلائی اور احسان کے ارادے سے گئے تھے. یعنی یہ اپنی دوسری نیت ظاہر کرنے لگے کہ عمر نے بلا وجہ کر دی، ہم تو بھلائی کے لیے گئے تھے کہ وہ دونوں کے مابین صلح کرا دیں، جبکہ شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی بئی صورت کہ آپ کے فیصلے سے انحراف، تمرد اور عدم تسلیم اور انکار کا تو سرے سے ہمارا ارادہ اور نیت ہی نہیں تھی، سو ہمیں ہمارے مقتول کا خون بہا دیا جائے. تو رب ذوالجلال نے آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور یہ واضح کیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومن کو قتل نہیں کیا بلکہ گستاخ کو قتل کیا. اس سلسلہ میں تفصیل کے ساتھ صفحہ نمبر 259 پہ بلکہ 269 پہ انہوں نے لکھا ابن تیمیہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو توبہ کا موقع دیے اور نیت پوچھے بغیر، یہ قابل توجہ بات، اب وہ توبہ کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اور کہتا ہے نیت پوچھنی چاہیے، اور کہتا ہے یہ ملا نیت پوچھنے ہی نہیں دیتے اور انہوں نے بس فسوے کھڑے ہوئے ہیں. تو اپنی کتاب میں جو لکھا وہ پیش کر رہا ہے. لکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو توبہ کا موقع دیے اور نیت پوچھے بغیر بلا تاخیر قتل کر دیا، سرے سے توبہ کا موقع ہی نہیں دیا. قرآن حکیم نے آپ کے اس اقدام کے صائب ہونے کی تائید کر دی. قرآن نے تائید کر دی کہ تم نے ٹھیک کیا ہے کہ نہ توبہ کا موقع دیا ہے اور نہ ہی نیت پوچھی ہے. اب یہ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ نیت اس کی پوچھو، نیت اس کی پوچھو. خود لکھا کہ نیت کا پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا. اور یہاں پر جو میں نے آباسا و تولا والی پڑھی اس کا بھی اس میں ذکر موجود ہے، اور اس سے پہلے الصارم المسلول کے حوالہ سے انہوں نے لکھا اسی بحث میں، یہ عمل اہانت و گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا و کم ترین انواع و اقسام میں سے ہے، بس اعلیٰ درجے کی گستاخی و اہانت پر کیسی سزا نافذ ہوگی جب ادنا پر سر اتر گیا ہے. ادنا پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد صرف اپیل لی ہے اور سر اتر گیا ہے، تو کہا یہ جب ادنا گستاخی کی سزا ہے تو پھر جو بڑی گستاخی اس کی سزا کیا ہو. ایسے ہی آباسا و تولا کے لحاظ سے اپنی کتاب کے اندر یہاں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا، یہ 264 پہ بات موجود ہے، 264 صفحے پہ یہ ان کی کتاب، اور ہر لفظ پوری دیانت اور امانت سے پیش کر رہا ہوں. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ چونکہ وہ قاری سے جو جس قاری کو قتل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے زبان سے کوئی گالی تو دی نہیں تھی، دل کا بغض تھا. اس پر یہ لکھا کہ یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس شخص نے زبان سے قولن یا فعلن
اشاراتن یا کنایاتن کسی بھی صورت میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنقیص و تحقیر پر مشتمل کوئی کلمہ زبان سے آپ کے سامنے نہیں کہا. پھر سن لو، وہ قاری جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس شخص نے زبان سے قولن یا فعلن، اشاراتن یا کنایاتن کسی بھی صورت میں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنقیص و تحقیر پر مشتمل کوئی کلمہ زبان سے آپ کے سامنے نہیں کہا، بلکہ محض اس کے عمل اور مستقل معمول سے امر واقعہ آپ پر متحقق ہوا کہ اس کے دل میں گستاخی رسول پنہاں ہے. یہ توجہ کر لیں، اشاراتن، کنایاتن، صریحن، غیر صریح، کسی لحاظ سے بھی